بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس وقت پوری دنیا میں اور امت مسلمہ میں جو ایک اضطراب اور پریشانی کی سی کیفیت ہے، ایک وبائی مرض کرونا وائرس کے نام سے اللہ کی طرف سے اس وقت یہ عذاب کی شکل میں ہمارے اوپر مسلط ہے۔ سب سے پہلے اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، چند باتیں، چند کام جو اس وقت کے کرنے کے ہیں وہ عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ایک عظیم الشان دین عطا فرمایا ہے، ہمیں قرآن جیسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی ہے، اور جس میں ہر وقت اور ہر حالت اور ہر حال اور ہر زمانے کے اعتبار سے پریشانی اور مصیبت کا حل موجود ہے۔ ہمارے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، اس میں بھی ایک نہیں کئی حل ہمارے لیے موجود ہیں۔ ایک مسلمان کی زندگی اور ایک کافر کی زندگی میں بہت نمایاں فرق اس وقت، چونکہ یہ وبائی بیماری مسلمانوں پر بھی مسلط ہے، کافروں پر بھی ہے، تو ایک مسلمان کی زندگی میں اور کافروں کی زندگی میں فرق کیا ہونا چاہیے؟ وبا تو سب پر مسلط ہے، وبا تو سب کے لیے ہے، اور مسلم بھی متاثر ہے، غیر مسلم بھی متاثر ہے، اور مسلم ممالک میں بھی اموات ہو رہی ہیں، غیر مسلم ممالک میں بھی اموات ہو رہی ہیں، لیکن دونوں کی زندگیوں میں فرق کیا ہونا چاہیے؟ قرآن ہمیں کیا ہدایت دیتا ہے؟ قرآن ہمیں یہ ہدایت دیتا ہے کہ غیر مسلم کی زندگی اور غیر مسلم کا یقین، غیر مسلم کا اعتماد اس وقت 100% اسباب پر ہے۔ ہم یہ اسباب اختیار کریں گے تو اس سے خلاصی ہو سکے گی، اور یہ اسباب ہم نہیں اختیار کریں گے تو ہمارے لیے تباہی ہے۔ اور ان اسباب کو اختیار کرنے کے لیے اس اسباب کی انتہا تک نہیں پہنچ پا رہے کہ اس بیماری اور اس پریشانی اور اس غم سے نکلنے کے لیے کیا اسباب ہیں، ان اسباب کی نشاندہی نہیں ہو پا رہی، انتہا تک نہیں پہنچ پا رہے، اس لیے ان کی ساری محنت کا میدان اسباب ہے، اور وہ ان اسباب میں اپنے آپ کو تھکا دیں گے، لیکن بیماری، پریشانی، غم، مصیبت اسی طرح سے۔ ایک مسلمان کی زندگی کیا ہونی چاہیے؟ مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے کہ مسلمان ان اسباب کو اختیار تو کرے، لیکن مسلمان کا بھروسہ اسباب پر نہ ہو، اللہ کی ذات پر۔ مسلمان یہ نظریہ رکھے گا کہ میں یہ اسباب اختیار کر رہا ہوں اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، باقی اس بلا کو، اس بیماری کو کون ٹالے گا؟ اللہ ٹالے گا۔ لایا کون لایا ہے؟ بیماری آئی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ یہ وبا آئی کس کی جانب سے ہے؟ اللہ کی جانب سے۔ کائنات میں ایک پتا بھی اس کے اجازت اور اس کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، تو اتنی بڑی وبا جو پوری دنیا میں مسلط ہو جائے، کیا اللہ پاک کے نظام قدرت سے کوئی خارج ہے یہ چیز؟ کیا یہ از خود وجود میں آ گئی ہے؟ کیا اللہ پاک کا ارادہ، اللہ کی مشیت کوئی چیز نہیں ہے اس میں؟ تو ہمارا اس میں یقین یہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ پاک کی مشیت، اللہ کے ارادے سے ہے، اور ہے کیوں تاکہ مسلمان اللہ پاک کی طرف رجوع کر لیں، لعلہم یتضرعون، تاکہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہرگز کوئی تمہیں تکلیف نہیں پہنچ سکتی مگر وہی پہنچے گی جو اللہ پاک نے مقدر میں لکھی ہے۔ وہ مولانا، اللہ پاک ہمارا والی اور مددگار ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والے کو بھروسہ کس پر کرنا ہوتا ہے؟ اللہ پر۔ یہاں تک کہ ایمان والے کی زندگی یہ ہے کہ میں اس وقت یہ بیمار ہوں، اور اس بیماری کے وقت یہ جو دوا میں کھا رہا ہوں
یہ دوا اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ مجھے میرے نبی نے دوا کے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، مجھے میرے دین اور میری شریعت نے اس دوا کے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے میں یہ سبب اختیار کر رہا ہوں، باقی شفا یہ دوا نہیں دے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا نظریہ بدلا۔ ایک شخص نے کہا طبیب علاج کرنے والے کو، آپ نے فرمایا نہ، طبیب هو اللہ، طبیب تو کون ہے؟ اللہ ہے۔ آپ نے سوچ بدلی ہے، طبیب اللہ ہے۔ آپ نے کیسی اس کی سوچ بدل دی؟ یہ علاج کرنے والا ہے، یہ ظاہری عمل کرنے والا ہے، یہ علاج کرنے کا ایک ذریعہ اختیار کر رہا ہے، طبیب تو اللہ ہے، شفائیں تو اللہ پاک دیتا ہے۔ تو اس لیے اس وقت اس عقیدے اور اس نظریے کو اپنے دل میں جمانے کی ضرورت ہے۔ اس وقت جیسے جسمانی بیماریوں میں امت مبتلا ہے، اس وقت اسی طرح سے روحانی بیماری میں بھی شیطان مبتلا کر رہا ہے، قسم قسم کے وسوسے آ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے مومن اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ کرتا ہے، اور جب اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ کرے گا تو غم آدھے چھٹ جائیں گے، اس کو پریشانیاں، اضطراب کی کیفیت ختم ہو جائے گی، ٹینشن والی کیفیت ختم ہو جائے گی، ایک ڈپریشن کا شکار ہے انسان، وہ سب سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ پر۔ بیماری کون لایا؟ اللہ۔ دور کون کرے گا؟ اللہ دور کرے گا۔ تو پھر کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ کیسے اللہ پاک اسے دور کرے گا؟ استغفار کے ذریعے سے۔ اور استغفار کا مطلب ہے، استغفار کے اندر پہلی چیز ہے اقلاع۔ اقلاع کا معنی ہے جس گناہ کو آپ کر رہے ہیں اس سے علیحدہ ہو جانا، یہ پہلی شرط ہے استغفار کے لیے۔ نمبر 2 شرمندگی اور ندامت، شرمندگی ہو۔ اور نمبر 3 عزم مصمم ہو کہ آئندہ اس کے پاس میں نہیں جاؤں گا، اس گناہ کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ کیا ہم نے ایسا استغفار کیا ان 3 شرائط کے ساتھ کہ ہم نے اس گناہ کو فوری ترک کر دیا ہو، نمبر 2 ہم نادم بھی ہوئے ہوں، اور نمبر 3 ہمارا عزم مصمم ہو کہ آئندہ اس گناہ کے قریب ہم نہیں جائیں گے؟ کیا یہ 3 چیزیں ہمارے استغفار میں موجود ہیں؟ ایک معجون ایک حکیم بناتا ہے اور اس معجون کے اندر 3 چیزیں ڈالتا ہے، ایک دوا تیار کرتا ہے، اس میں وہ 3 چیزیں ڈالتا ہے۔ اگر 3 چیزوں میں سے ایک چیز کم ہے تو اس بیماری میں شفا یاب نہیں ہو سکتا انسان، وہ سبب کامل نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے استغفار اس وقت سبب ہے، اس بیماری اور اس پریشانی سے خلاصی کا سبب کیا چیز ہے؟ استغفار۔ استغفار اس وقت کی ایک دوا ہے، استغفار اس وقت کے اس غم سے نکلنے کے لیے ایک نسخہ اکسیر ہے، لیکن استغفار استغفار نہیں ہے۔ استغفار استغفار نہیں ہے، جیسے جعلی دوا فائدہ نہیں کرے گی، اسی طرح سے وہ استغفار جو ان 3 چیزوں سے خالی ہوگا کیسے فائدہ کرے گا؟ اللہ نے تو فرمایا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اے نبی، جب تک آپ کا وجود مسعود ان کے درمیان میں ہے اللہ عذاب نہیں لائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا جب تک نبی کا وجود مسعود ہوگا تو اللہ پاک عذاب نہیں لائے گا، اور جب نبی دنیا سے رخصت ہو گئے تو دوسرا عذاب سے رکاوٹ کا سبب موجود ہے، اور وہ قیامت تک ہے، وہ کیا ہے؟ استغفار کرنا۔ وما کان اللہ معذبہم، اللہ عذاب نہیں لائے گا، وہم یستغفرون، جب تک استغفار کرتے رہیں گے۔ تو اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ سچ۔ اللہ کا کلام کیا ہے؟ سچ ہے۔ اللہ پاک کے کلام کا ایک ایک لفظ حق سچ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ استغفار پر عذاب ہٹے گا، ہمارا عذاب نہیں ہٹ رہا، تو مطلب کیا ہے کہ ہمارا استغفار اس طرح سے نہیں ہے، کمی یہاں ہو رہی ہے۔ بعض مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے نبی جب تک آپ ہیں اللہ پاک عذاب نہیں لائے گا۔ نبی کا وجود بھی اور نبی کی سنت بھی مراد ہے کہ اگر نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، اگر نبی کی سنت پر، نبی کی سیرت پر، نبی کی زندگی پر امت چلتی رہے گی، استغفار، یہ استغفار ہے، عذاب رکے رہیں گے۔ جیسے ہی نبی کی سیرت کو چھوڑا، نبی کی زندگی کو چھوڑا، غیروں کے در پر گئے، اللہ پاک کی طرف سے عذاب کے سلسلے متوجہ ہو۔ تو اس دنیا میں اصل عذاب تو مسلمانوں پر تکلیفیں آیا کرتی ہیں، اور وہ بھی جھنجھوڑنے کے لیے آتی ہیں۔ کافروں کے لیے عذاب تو آخرت میں اللہ پاک نے رکھا ہے، عذاب اکبر اللہ پاک نے آخرت میں رکھا ہے۔
تو دو مقام پر اللہ نے ایک لفظ فرمایا لعلہم یتضرعون، تاکہ یہ تضرع کریں، دوسرے مقام پر وما کان اللہ، دوسرے مقام پر یہ ارشاد فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ رجوع کریں۔ رجوع کس کو کہتے ہیں؟ رجوع کہا جاتا ہے اپنی اصلی حالت میں لوٹ کر چلے جانا، اصلی حالت میں چلے جانا۔ جب یہ دنیا سے پیدا ہوا تھا تو دنیا میں آیا تھا تو کیسا تھا؟ گناہوں سے پاک اور صاف تھا، غلاظتوں اور نجاستوں سے اللہ نے اس کو پاک پیدا کیا تھا۔ اسی طرح سے اتنی استغفار کرے، اتنا توبہ کرے کہ اسی اصلی حالت میں چلا جائے، جیسے یہ دنیا میں گناہوں سے پاک اور صاف آیا تھا اس طرح سے یہ گناہ اپنے آپ سے دھو دے۔ اس کا نام ہے استغفار کرنا۔ یہ تین چیزیں لازمی ہیں۔ اب یہاں دو طرح کا استغفار ہے اور دونوں استغفار کی ضرورت ہے۔ ایک استغفار تو عام گناہوں سے جو زندگی میں پہلے سے چلے آ رہے تھے ان گناہوں سے استغفار ہو۔ اچھا، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کام فی نفس ہی تو جائز ہوتے ہیں، لیکن بعض حالات کے اندر وہ کام اچھے نہیں لگتے، پسندیدہ نہیں ہوتے۔ بھائی کا جنازہ برابر میں رکھا ہوا ہے، جنازہ پڑا ہوا ہے اور دفن اور کفن کی تیاریاں ہو رہی ہیں، ایک آدمی برابر میں قہقہے لگا کے ہنس رہا ہے بھائی کے جنازے پر۔ حالانکہ ٹھیک ہے، ہنسنا منع نہیں ہے، لیکن یہ وقت ہنسنے کا نہیں ہے، یہ وقت تفریح کرنے کا نہیں ہے۔ جنازہ پڑا ہوا ہے اور میت تیار ہے، قبرستان کی طرف جانے کی تیاری ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں سیر تفریح کو جا رہا ہوں۔ ارے اللہ کے بندے، سیر تفریح منع نہیں ہے، لیکن یہ وقت اس چیز کا نہیں ہے۔ تو ایسی وبا کے وقت میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے یہاں چل رہی ہیں، ہم کر گزر رہے ہیں، یعنی ہمیں کوئی ذرہ برابر ٹینشن ہی نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف ہے۔ یہ ایسی مثال جیسے کہ بھائی کے جنازے کے پاس بیٹھا ہوا آدمی قہقہے لگا رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے اعمال سے بھی استغفار کی ضرورت ہے، ایسے اعمال سے بھی توبہ کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح سے ریاکاری اعمال میں دکھلاوا، اس سے بھی استغفار کی ضرورت ہے۔ اس وقت جو مدد کر رہے ہیں لوگ، لاک ڈاؤن کے زمانے میں گھروں گھروں کے اندر جا کے راشن تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ریاکاری سے اپنے آپ کو بچائیے، دکھلاوے سے اپنے آپ کو بچائیے۔ ایسا کوئی عمل نہ ہو کہ جو اس وقت کا عمل نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت علی الخواص رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اذا نزل بأحد البلاء، جب کسی آدمی پر مصیبت آئے تو اسے استغفار کرنا چاہیے۔ اور عجیب بات لکھی ہے کہ استغفار کم سے کم مصیبت کے وقت کتنا کرنا چاہیے؟ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 100 بار نہیں، کم از کم جب مصیبت کا استغفار ہو تو 1000 مرتبہ کرنا چاہیے۔ یہ کم سے کم ہے، یہ قلیل ہے، کثیر نہیں ہے، یہ کثرت استغفار نہیں ہے، یہ قلت استغفار ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی آدمی ایسا ہے جس نے روزانہ 1000 مرتبہ استغفار کیا ہو؟ کیا اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ گھر کے اندر سارے ہم بیٹھیں اور اپنی ضرورت کے کھانے سے، ضرورت کی چیزوں سے فارغ ہو کر استغفار میں لگ جائیں؟ جس شخص کے گھر کے اندر میت پڑی ہوگی وہ لذت کا کھانا نہیں کھائے گا، اس کو لذت کی نیند نہیں آئے گی، اس کو سکون نہیں آئے گا۔ وہ ضرورت کی چیز لے گا، ضرورت کا پیے گا، ضرورت کا کھائے گا، محض پیٹ بھرنے کے لیے، وہ لذت نہیں اختیار کرے گا، صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کرے گا۔ اس وقت پیٹ بھرنے کی ضرورت ہے، پیٹ بھر کر ضرورت کی چیز استعمال کر کے استغفار میں لگا جائے، اور امت کی فلاح اور بہبود میں لگنے کی ضرورت ہے۔ یہ کام اس وقت کرنے کے ہیں، لذتوں سے وقت گزارنے کی ضرورت کا کام موقع نہیں ہے۔ اس وقت لذتوں سے اپنا ٹائم اڑانے کا وقت یہ نہیں ہے۔ فرصت کے ایام، لمحات کو قیمتی سمجھا جائے۔ 10 گھنٹے، 8 گھنٹے، آدھا دن اسکرین پر بیٹھنا اس وقت بے معنی ہے، بے محل ہے، بے موقع ہے، یہ عبث کے کام ہیں۔ ضرورت کی چیز ہے، وہاں سے بھی ضرورت کی بات سن لی، ضرورت کی بات دیکھ لی اور ضرورت کی بات پر عمل کیا، اور اپنے آپ کو استغفار میں مشغول رکھو، کثرت سے استغفار میں مشغول رکھو۔ یہ کیا ظلم ہے کہ ہم فرصت میں ہیں اور باہر بھی سارا کا سارا نظام معطل اور بند ہوا، اور گھر کے اندر بیٹھ کر بھی اسی طرح سے گناہ ہو رہے ہیں، کوئی ہماری زندگی کے اندر فرق نہیں آیا۔ یہ کون سا استغفار ہے؟ اس سے بلائیں ڈلیں گی۔ میدان محشر کا منظر نہیں ہے کہ اس وقت نفسا نفسی کا عالم ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، کوئی کسی کو مصافحہ کرنے کو تیار نہیں ہے، باپ بیٹے کو تیار نہیں ہے، بیٹا باپ کو تیار نہیں ہے، ماں سے ملنے کو کوئی تیار نہیں ہے، کہیں ایسا نہ بیماری چھو لے۔ تو یہ ہمیں میدان محشر کا منظر یاد دلاتا ہے۔ یہ وقت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حالات بھیج کر ہمارے سامنے ہمیں ایک تذکیر دی ہے، یاد دہانی کا موقع دیا کہ تم یاد کرو میدان محشر میں کیا حال ہوگا تمہیں۔
اس وقت کیا حال ہوگا جب بیٹا باپ سے، باپ بیٹے سے، اور آدمی اپنی بیوی سے، بیوی شوہر سے، اولادوں سے بھاگیں گے، یہی کیفیت ہوگی۔ تو اس وقت وہ منظر ہمیں سامنے یاد کرنے چاہیے، اور رات کو کثرت سے استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اپنی زندگی کو بدلنے کا عزم کریں، اپنی زندگی کے اندر انقلاب برپا کریں کہ ہاں اس مصیبت کے آنے سے پہلے میری زندگی کیا تھی، اس مصیبت کے آنے کے بعد میری زندگی میں کیا فرق آیا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اب میں ایک حدیث سناتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن اور منافق کی مثال دی۔ فرمایا مومن اور منافق کی مثال، مومن جب کسی بیماری میں، پریشانی میں، غم میں مبتلا ہوتا ہے تو مومن اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی، اجر کی امید بھی رکھتا ہے۔ نمبر 2، مومن اس بیماری اور پریشانی میں مبتلا ہونے کے بعد اپنی زندگی کو بدل دیتا ہے، وہ اپنی ماضی کو، بری کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی زندگی کے اندر انقلاب لے آتا ہے، بدل دیتا ہے اپنی زندگی کو، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ پریشانی آئی ہے مجھے بدلنے کے لیے آئی ہے، یہ پریشانی اس لیے اللہ نے بھیجی ہے کہ میں اپنی زندگی کو بدلوں، میں ایک لمحے کے لیے رک کر دیکھوں کہ میں کہاں کہاں غلطی کر رہا ہوں، میں کہاں کہاں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، میں اپنے معاملات کو دیکھوں، میں اپنی تجارت کو دیکھوں، میں اپنے عزیزوں اقربا کے ساتھ میرا رہن سہن کیسا ہے، دوست و احباب کے ساتھ میرا میل جول کیسا ہے، کہیں غیر مسلم اقوام کے ساتھ میرا میل جول ہے تو وہ کیسا ہے، کس طرح سے میں زندگی گزار رہا ہوں، میں اپنی زندگی کو قرآن پر پیش کروں، میں اپنی زندگی کو حدیث پر پیش کروں، میں کیسی زندگی گزار رہا ہوں۔ یہ مومن کی زندگی ہے۔ اس کے لیے بیماری رحمت ہوتی ہے، اس کے لیے بلا اور مصیبت رحمت ہوتی ہے، لیکن فرمایا منافق ایسا نہیں ہوتا۔ منافق کی مثال اس اونٹ اور جانور کی سی ہے کہ جس کو مالک نے کسی سزا کے طور پر تھوڑی دیر کے لیے باندھا اور پھر کھول دیا، اسے نہیں معلوم مجھے کیوں باندھا گیا تھا۔ اس طرح سے منافق پر مصیبت آتی ہے، بیماری آتی ہے، پریشانی آتی ہے، نہ تو اس وقت بیماری کے زمانے میں اللہ پاک سے ثواب کی امید رکھتا ہے، اور نہ اس بیماری کو باعث عبرت بناتا ہے، اور نہ اس بیماری کو اپنی زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بناتا ہے۔ یہ منافق کی زندگی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اب اس حدیث کے بعد ہم سب اپنی زندگی کا محاسبہ کر لیں، ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے لیں کہ ہماری زندگی اس مومن مخلص کی طرح گزر رہی ہے یا ہماری زندگی اس منافق کی طرح گزر رہی ہے جس کی مثال آپ نے اونٹ کے ساتھ، جانور کے ساتھ دی ہے، جس کو مالک نے باندھ دیا، جس کو احساس نہ ہو، جس کو احساس ہی نہ ہو کہ یہ مصیبت کیوں آئی ہے، جس کو احساس نہ ہو کہ اللہ نے یہ تکلیف ہمیں کیوں دی ہے، جس کو احساس نہ ہو کہ اس وقت ہماری مساجد بند ہیں، اس وقت ہمارے مراکز بند ہیں، اس وقت ہمارے مدارس بند ہیں، اس وقت حرمین شریفین جہاں سے اللہ اکبر اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہوتی تھی، وہ سب کچھ نظام کیوں معطل ہو گیا، کیوں وہ نظام رکا ہوا ہے؟ یہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہمارے گناہوں کی وجہ سے کوئی مصیبت ہمارے پر مسلط ہوئی ہے اور اللہ پاک نے وہ ساری رونقیں، وہ ساری رحمتیں اور برکتیں کہیں ہم سے چھین تو نہیں لی؟ ایک رات کے اندر اگر ہمارا ایسا استغفار ہو جائے اور ایسا استغفار ہو جائے اور اللہ کو منا لیا جائے تو اللہ قادر مطلق ہے، رمضان کے داخل ہونے سے پہلے اللہ پوری دنیا سے اس وبا کو ہٹا سکتا ہے۔ اللہ پاک ایسی فضاؤں کو تبدیل کر سکتا ہے کہ موسموں کی تبدیلی ہونے کے ساتھ ساتھ بیماریاں سب کی سب چھٹ جائے۔ اللہ قادر مطلق ہے۔ آنن فانن اللہ پاک کلمح البصر، ان پہاڑوں کو، آسمانوں کو، زمینوں کو ایک لمحے میں اللہ فنا کر سکتا ہے، توڑنے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو اس اللہ کے لیے یہ کورونا کو دور کرنا کوئی اللہ کے لیے مشکل ہے کیا؟ یہ ہمارے اسباب ہیں کہ ہمارے اسباب بروئے کار نہیں ہو پاتے اور ہم عاجز ہیں۔ انسان تو عاجز ہے۔ انسان کو اس مالک بنانے والے نے کہا خلق الانسان ضعیفا، یہ تو کمزور ہے۔ وہ کہہ رہا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہاری معلومات تھوڑی ہیں، تم تہ تک نہیں پہنچ سکتے ہو، یہ مصیبت آئی کہاں سے ہے، تمہیں کیا ادراک ہے؟ تو اس لیے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ لعلہم یضرعون، لعلہم یتضرعون، لعلہم یرجعون، اللہ کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے۔ تو اس وقت جو کام کرنے کے ہیں ہم ان کاموں کے اندر ہم مشغول ہیں۔ اور ایک بات اور، علی الخواص ارشاد فرماتے ہیں من ضحک او جامع امرأتہ او لبس ثوبا متبخترا، فرمایا جو آدمی سخت مصیبت کے وقت ہنستا رہا، قہقہے لگاتا رہا، بیویوں سے لطف اندوز ہوتا رہا اور متکبرانہ لباس پہنتا رہا، یا اسی طرح سے وہ سیر و تفریح کے اندر جاتا رہا، وَهُوَ وَالْبَهَائِمْ سَوَاء، یہ اور جانور دونوں برابر ہیں۔ یہ کیسی زندگی ہے؟
کہ انسان اس بیماری کے وقت، پریشانی کے وقت سے انسان عبرت حاصل نہ کرے، تو ایک کام تو یہ کرنا ہے استغفار پر ہم آئیں، لیکن استغفار وہ والا استغفار جو مطلوب ہے، جس میں 3 شرائط پائی جائیں۔ نمبر 1 وہ گناہ فوری چھوڑا جائے، اور نمبر 2 ندامت بھی ہو، اور نمبر 3 آئندہ عزم مصمم ہو کہ اس گناہ کے پاس میں نہیں جاؤں گا۔ اور دوسری چیز یہ ضرورت ہے اس وقت کہ اس وقت وہ کام کہ جو اس وقت کے مناسب نہیں ہیں، فی نفسی جائز ہوں لیکن اس وقت کرنے کے نہیں ہیں، ان کاموں کو انسان پیچھے رکھے اور اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر جلد از جلد استغفار کا اہتمام کیا جائے۔ گھروں کے اندر خواتین، مرد حضرات اپنے گھروں کے اندر اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو عبادت گاہ بناؤ۔ اس وقت ضرورت ہے کہ گھروں کو عبادت گاہ بناؤ، کثرت سے تلاوت کا اہتمام ہو۔ کیا ہی اچھا ہو کہ یہ کہا جائے اس لاک ڈاؤن کے لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہمارے گھر کے اندر 10 قرآن ختم ہوئے۔ کیا یہ آواز سننے میں آ جائے کہ ہمارے گھر کے اندر الحمدللہ 5 قرآن ختم ہوئے، ہمارے گھر کے اندر الحمدللہ 15 قرآن ختم ہوئے؟ کیا ایسی آواز کسی گھر سے آئی ہے؟ جب یہ آوازیں گھروں سے آئیں گی اور یہ تبصرے ہونے لگیں گے، بجائے اس وقت میڈیا پر جو تبصرے ہمارے جو ہے جوان اور ہر آدمی خاص و عام اس میں مبتلا ہے، ان تبصروں کے یہ تبصرے ہونے چاہیے کہ ہمارے گھروں کے اندر اس طرح سے تلاوت ہو رہی ہے، ہم روزانہ 1000 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، اتنی ہم روزانہ تلاوت کرتے ہیں، اتنی ہم سورہ یاسین پڑھتے ہیں۔ اس طرح سے ان اعمال کی طرف رغبت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔